روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ ہر کوئی یہ جانتا ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن رمضان ہونے کے باوجود، شیطان قید ہونے کے باوجود انسان نمازوں کو چھوڑتا ہے، روزوں کو چھوڑتا ہے اور روزداروں کی بے حرمتی کرتا ہے، کوئی ادب نہیں کرتا ہے، چغلی غیبت سب کچھ کرتا ہے، کوئی رمضان کا ادب نہیں، کوئی روزدار کا ادب نہیں، روزدار کے سامنے سگریٹیں پی جا رہی ہیں، پان کھائے جا رہے ہیں۔ سنو، اگر شیطان قید ہو چکا ہے پھر یہ سب گناہ کیوں ہو رہے، کیوں کر رہے؟ 11 مہینے تک شیطان کے اوپر ہم نے لادی بات، ہم نے بولا کہ شیطان نے ایسا کروا دیا، ہم نے بولا کہ شیطان ہم پر غالب آ گیا، ہم نے اس لیے ایسا کیا، لیکن رمضان شریف میں تو شیطان قید کر لیا جاتا ہے زنجیروں سے۔ جیسے ہی رمضان کے مہینے کا چاند نظر آتا ہے شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر اب یہ روزوں میں غلطی کیوں، رمضانوں میں گناہ کیوں، چغلی کیوں، غیبت کیوں، لڑائی کیوں، دنگے کیوں، فساد کیوں؟ میں سوال کرتا ہوں، جواب سنیے۔ دیکھیے، جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سارے فرشتوں کو کہا، اس سے بھی کہا، پہلے تو شیطان اچھا انسان تھا نا، نمازیں پڑھتا تھا، ہر کام کرتا تھا، پہلے تو جنت سے نہیں نکالا گیا تھا۔ اس کے اندر کون یہ وسوسے ڈالا تھا کہ میں بڑا ہوں، آدم مٹی سے ہیں، میں آگ سے ہوں، آگ ہمیشہ مٹی کے اوپر ہوتی، وسوسے کس نے ڈالے؟ تو جواب ملے گا اس کے اندر نفس تھا، میں نفس امارہ، نفس تھا اس کے اندر، نفس، اس نے اس کو زور مارا کہ سن، تو آدم سے بڑا ہے، تو آدم کو سجدہ کیوں کرے گا؟ تو آدم سے اول ہے، تو آدم کو سجدہ کیوں کرے گا؟ یہ نفس۔ ٹھیک اسی طرح انسان کو یہ معلوم ہے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی گناہ ہوتے ہیں، یہ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ نفس کرواتا ہے، نفس امارہ، یہ نفس کرواتا ہے۔ اب اس نفس کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے عطا فرمائے، تقوی، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ ایک سید علیہ رسول مہربی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مولانا صاحب آئے خلافت کے لیے، اور آتے انہوں نے مصافحہ کیا، ہاتھوں کو چوما اور فوراً عرض کی کہ ہمیں خلافت دے دی جائے، اور کوئی بات نہیں کی۔ سید علیہ رسول مہربی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ ان کو اچھی سی خاطرداری کرو، رکو، ابھی کیا ٹائم ہوا ہے، آتے ہی خلافت، تھوڑا سا وقت گزرنے دو، کہ ان کی اچھے سے خاطرداری کرو۔ خادموں نے ان کو بہت اچھی اچھی غذائیں کھلائیں، بہت اچھی مچھلی کھلائی جس میں نمک کی زیادتی کی، اور سید علیہ رسول مہربی نے فرمایا کہ ان کو پانی مت دینا پوری رات۔ اب انہوں نے مچھلی کھائی کیونکہ بھوکے بھی تھے اچھے سے، اور نمک زیادہ تھا، نمک زیادہ تھا، مچھلی خوب کھائی، اور کھانے کے بعد میں خادم نے کیا کیا، باہر سے دروازہ بند کر دیا، یہ رات بھر چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن ان کو پانی نہیں ملا۔ صبح جب خادم آئے تو انہوں نے خادم کو دیکھا اور ان کا جبہ پکڑ لیا اور ایک آدھ ہاتھ بھی ان کے جڑ دیے، اور بہت غصے میں کہ ایسا سلوک کرتے ہو مہمانوں کے ساتھ۔ سید علیہ رسول مہربی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور فرمایا، لو پانی پیو، لیکن ابھی تم خلافت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر صبر نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ جب تقوی نہیں ہے تو پھر تمہیں خلافت نہیں مل سکتی۔ تقوی تاکہ حاصل ہو جائے، اللہ نے ہمیں روزے دیے کہ بھوکے رہو، تم حکم خدا کا انتظار کرو جب تک مغرب کی اذان نہ ہو جائے، یعنی مغرب کا وقت کا آغاز نہ ہو جائے، شروع نہ ہو جائے، تب تک کھانے کو ہاتھ مت لگانا۔ اور کتنا پیارا وہ مسلمان ہے جو روزہ رکھتا ہے، اور روزے سے پہلے دسترخوان سجا ہوتا ہے، ساری غذائیں موجود ہوتی ہیں، بھوک بھی شدت پر ہوتی ہے، بہت شدید بھوک ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی دیکھ کر کے دل ایک دم تڑپتا ہے کہ جلد سے جلد ملے، لیکن کیوں؟ حکم ربی کا انتظار کرتا ہے مسلمان، اور جب تک کھانے کو، پانی کو سامنے ہونے کے باوجود اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، اللہ کے حکم کا انتظار کرتا، اللہ بہت خوش ہوتا اس وقت جو بھی دعائیں مانگی جائیں۔
تو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ سنو، روزہ ہے ہی اسی لیے تاکہ ہم متقی، ہم سوچتے آج ڈائٹ کی جا رہی طرح طرح کی، میں کہتا کوئی ڈائٹ مت کرو، آپ رمضان شریف کے روزے رکھو، انشاءاللہ کسی ڈائٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ روزے رکھیے۔ برکت ہے اس رمضان کے روزوں میں کہ آپ 1 مہینہ رکھیں گے انشاءاللہ ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے، اور یہ نفس کو کنٹرول کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے رمضان، جس کو روزہ کہتے ہیں۔ تم متقی بن جاؤ، اس لیے اللہ نے تمہیں روزے دیا۔ اب رمضان آنے والے ہیں، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر روزے فرض ہیں، فرض۔ سارے لوگ انشاءاللہ روزے رکھیں۔